بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ، پیج 243، وفات، ہیڈنگ ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی۔ حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زباں۔ میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی۔ حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا زباں۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی حسن بہار۔ تو میرا جو فن تو ہی فن کا سنگار، تو ہی میرا جو فن تو ہی فن کا سنگار۔ تو ہی میرا جو فن تو ہی میرا جو فن تو ہی مجھ مصور ہوں تو میرا شاکار۔ وفات، حضرت حفصہ نے سن 45 میں، جو امیر معاویہ رضی اللہ کی خلافت کا زمانہ تھا، وفات پائی۔ وفات سے پیشتر اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے اس وصیت کی تجدید کی جو حضرت عمر نے ان کو کی تھی۔ کچھ جائیداد بھی وقف کی اور کچھ مال بھی دیا۔ مروان بن حکم نے، جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، نماز جنازہ پڑھائی۔ اور بنی حزم کے گھر سے مغیرہ بن شعبہ کے گھر تک جنازے کو کاندھا دیا۔ یہاں سے قبر تک حضرت ابو ہریرہ جنازہ کو لے کر گئے۔ ان کے بھائی عبداللہ بن حاسم اور سالم عبداللہ حمزہ بن عمر کے لڑکوں نے قبر میں اتارا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس امر کا خاص طور پر لحاظ رکھنا چاہیے کہ ازواج مطہرات میں اس قسم کی روایتیں صرف ضعیف سمجھی جاتی ہیں۔ اسباب کی تلاش کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر کے ساتھ منافقین کو جو عداوت تھی وہ قابل لحاظ ہے۔ حضرت حفصہ کے بھی ان کے اختلاف ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے جمادی الاول 41 سن ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کا سن 59 سال کا تھا، یعنی عمر، لیکن اگر سن وفات 45 قرار دیا جائے تو ان کی عمر 62 سال کی ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کی خلافت میں سن 27 میں انتقال کیا۔ یہ روایت اس بنا پر کہی گئی ہے کہ وہب نے ابن مالک سے، ناظرین اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کلیئر نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کو یہاں ہی بند کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ غلطی کا اندیشہ ہے۔ ناظرین، چوتھا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ ویلاگ 5ویں کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جا یہاں تیرے غمخوار رہتے ہیں۔ مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سرکار رہتے ہیں۔ وہیں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقائے مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں۔ جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائیں نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روضے میں
وہ پہرے دار رہتے ہیں۔ دل مضطر ٹھہر جا یہاں تیرے غم خوار رہتے ہیں۔